اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے غم و پیچ میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے غم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ رفع و سرد کر نہ سکا۔ جس نے سورج کے شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کے شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ قابل احترام حاضرین جلسہ، آج کے عظیم الشان پروگرام میں آپ حضرات کی روبرو مجھے جس عنوان سے گفتگو کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے سائنس اور اسلام۔ یہ عنوان لفظی حیثیت سے جس قدر سہل اور مختصر ہے، معنی وسعت کے لحاظ سے اسی قدر طویل اور مشکل ترین بھی ہے۔ حضرات گرامی، موجودہ زمانہ جسے ہم گزر رہے ہیں یہ سائنسی ترقی کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور ترقی میں قدم قدم پر سائنسی ایجادات اور مادیت کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے۔ آج انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیاں ہے۔ خداوند قدوس نے آزمائش کے لیے اپنے انسانی کی گروہ کو کھول دیا ہے، مادیت کے استعمال کا طریقہ بتلا دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کا انسان زمین کی تیز تر سواریوں سے بھی آگے بڑھ کر ہواؤں کی دوش پر اڑ رہا ہے، خلاؤں میں عشق بنا رہا ہے، چاند پر کمنڈے ڈال رہا ہے، سورج کی کرنوں کو مسخر کر رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانے نکال رہا ہے۔ گنزیرے سائنسی اور مادی اعتبار سے دنیا نے کافی ترقی کر لی ہے، لیکن کیا یہ سائنسی ایجادات و انکشافات مذہب اسلام کے چیلنج ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ یہ سائنسی ایجادات اور جدید انکشافات دراصل اللہ کی نشانیاں ہیں، جن کی تلاش و جستجو اور تفکر و تدبر کی قرآن کریم نے جگہ جگہ انسانوں کو دعوت دی ہے۔ مگر اس قدر واضح حقیقت کے باوجود اپنے آپ کو دانشور اور روشن خیال کہلانے والوں نے موجودہ ترقیات اسلام کے چیلنج کو عنوان دیا ہے۔ مادیت پسندوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اسلام کی قدامت پر سوالیہ نشان قائم کر دیا ہے۔ اسلام دشمن دعوتوں نے مذہب اسلام کی حقیقت و حقیقت پر دھبا لگانے کے لیے سائنس کو ہتھکڑا بنا دیا ہے۔ اس طرح بے رنگوں کو گلستہ سمجھا ہے تو، اس طرح بے رنگوں کو گلستہ سمجھا ہے تو، آہ نالا قفص و آشیا سمجھا ہے تو۔ اسلام کو قدامت پر کہنے والوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گویا حاصل تو وہ کون سی ضرورت ہے جس کو اسلام نے پوری نہیں کی؟ اصل جدید تو وہ کون سے تقاضے ہیں جس کی تکمیل ملت اسلامیہ نے نہیں کی؟ سائنس کی وہ کون سی ایجاد ہے جس کی طرف مذہب اسلام نے رہنمائی نہیں کی اور اس کی پیشن گوئی نہیں کی؟ اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ انسان خلائے تیار میں اڑنے لگا ہے، اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ انسان فضا میں کچھ کی صدا کو قید کرنے لگا ہے، اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ انسان دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سیکنڈوں میں اپنی بات کو پہنچانے لگا ہے، اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ انسان ہواؤں کے حرارت و برودت کو توڑنے لگا ہے، اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ انسان سورج کے شعاعوں کو گرفتار کرنے لگا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سب کے سب اسلام ہی کے مرحوم منت ہے۔ تم نے آج اس کی تلاش کی ہے اور قرآن نے آج اسے تقریباً 1450 سال پہلے سے بتلا دیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو آؤ قرآن سے پوچھو، تمہیں خود اس کی شہادت مل جائے گی۔ برادران اسلام، آج سے صدیوں قبل قرآن نے اعلان کیا تھا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ یہ دن، یہ راتیں، یہ چمکتا ہوا چاند، یہ جگمگاتے ستارے، یہ چلتا سورج، سب کے سب تمہارے تابع اور غلام ہیں۔ لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا یہ محض افسانہ ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں میل کی بلندی پر چمکنے والا چاند اور لاکھوں میل کی اونچائی پر طلوع ہونے والا سورج ہمارے تابع ہو؟ لیکن چاند پر کمنڈے ڈالنے والے سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کر دیا کہ قرآن کا دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ سینکڑوں سال قبل جب اسلام نے یہ نظریے پیش کیا تھا کہ اے لوگوں، دنیا میں جو کچھ بھی تم کرتے ہو یا بولتے ہو، بھلائی کی بات ہو یا برائی کے ہر بات، دو فرشتے کراماً کاتبین لکھتے جا رہے ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس وقت لوگوں نے اس نظریے کی ترکیب کی، کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات محفوظ ہو جائے؟ لیکن جب سائنسدانوں نے آیت میں غور کیا اور ٹیپ ریکارڈ ایجاد کیا تو ساری دنیا کے آگے کھل گئی اور اس آیت کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ اسی طرح جب قرآن نے اس اسرانی عقیدے کو بیان کیا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کے دن
اسلام کی زبان پر طلا ڈال دیا جائے گا، اس کے خلاف اس کے ہاتھوں کو گواہی دیں گے۔ اگر ماتا کی گزارش اسلام کی تبلیغ کو ماننے کے تیار نہ تھے، عرصہ دراز تک اسے جھٹلایا گیا، لیکن جب سائنس نے ترقی کی، گراموفون اور ٹیپ ریکارڈ کی ایجاد عمل میں آیا تو اسلام کی تبلیغ کی صداقت سن کر سامنے آ گئی، کیونکہ گراموفون کا پائپ جو لوہے کے پیغامدار تار ہے اور ٹیپ ریکارڈ کی ریل جو سیاروں کا ایک فیتا ہے، اس پہ جان کی طور پیار سے جو آواز ٹکراتی ہے وہ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ برسوں بعد جب انسان چاہتا ہے اس بے جان فیتے کی آواز کو سن لیتا ہے، تو جس خدا نے زبان میں گویا عطا کی ہے وہی تمام اعضاء کو بھی گواہی دے سکتا ہے۔ حضرات گرامی، عقیدہ معراج جسمانی سے مادہ پرستوں کا عمل انکار کر رہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے جسم کے ساتھ تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے ساتویں آسمان پر چلا جائے اور مہینوں کی مسافت لمحوں میں طے کر لے۔ مگر جب خلائی اور سیارہ نظام کی تحقیق ہوئی، لوگ چاند پر پہنچ گئے، پرندوں کی طرح فضائی آسمانی اڑنے لگے، تو دنیا والوں کی عقلیں کھل گئی اور عقیدہ معراج جسمانی کو بنا کسی دلیل کے تسلیم کر لیا۔ صدیوں قبل جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں یہ خبر کی کہ قیامت کے دن ہر شخص کے اچھے برے اعمال کا وزن کیا جائے گا، قرآن نے صحیح لفظوں میں بیان کیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ تو یہ خبر جدت پسندوں کی رہتی تعجب ہے اس کی، ویسے جو ملائکہ سے تصور کرتے تھے، لیکن جب سائنس نے حرارت و برودت اور فضا کی سردی و گرمی ناپنے اور تولنے کے آلات ایجاد کیے تو اس خبر کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ آج سائنس کی تحقیق یہ ہے جب انسان کو چھینک آتی ہے تو اس کی دل کی حرکت چندر میں بند ہو جاتی ہے، روح کا رشتہ اسے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے سینکڑوں سال پہلے یہ تعلیم دی کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ ہر چھینک کے بعد اللہ تمہیں نئی زندگی بخشتا ہے۔ حضرات، مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اچانک آپ کی زبان سے یا ساریہ الجبل کی صدا نکلنے لگے، صحابہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یہاں نہ تو ساریہ ہے اور نہ کوئی پہاڑ سامنے۔ اس وقت نہ سائنس کو وجود تھا، نہ وائرس اور ریڈیو کو لوگ جانتے تھے، مگر منبر نبوی کی آواز عراق پہنچ گئی، نہائن پہاڑی کے قریب صحابہ کرام جنگ کرتے ہوئے شکست کھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہیں سے ڈائریکشن دیا اور صحابہ کرام نے اس وقت پہاڑ کو پشت کی طرف کر کے حملہ کیا اور فتح و نصرت ملی۔ ایک صدی پہلے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کرامت کو افسانہ سمجھا جا رہا تھا، اب جبکہ وائرلیس اور ریڈیو مادی قوت کے ذریعے کوسوں دور تک سیکنڈوں میں آواز پہنچنے لگی ہے تو غیروں نے بھی اس کرامت کے صداقت کو قبول کر لیا۔ سامعین کرام، یہ ایک واقعہ نہیں، ملت اسلامیہ کتاب نام تاریخ میں بے شمار مثالیں اور محقق نقل کارنامے موجود ہیں جو آج کی سائنٹیفک ترقی اور سائنس دانوں کے مشعل راہ ہے۔ نہ تو سائنس کی ترقی سے اسلامی عقیدے پر حل پاتا ہے اور نہ ہی اسلام کا کوئی قانون و دستور سائنس کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر اکبر الہ آباد کی یہ پیغام ہمیں یاد رکھنا چاہیے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھلو، جائز ہے گلباروں میں رو چرخ پہ چلو، بس ایک سخن بندہ آیا جس کے رہے یاد، بس ایک سخن بندہ آیا جس کے رہے یاد، اللہ کو اپنے حقیقت کو نہ بھولو، وما علینا الا البلاغ۔